السلام علیکم ناظرین آیات انقلاب یہ نام ہے اس سیریز کا جو آپ اس رمضان میں انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ میں بہت عرصے سے اس سوچ میں ادھیڑ بن میں رہا کہ کیا میں آپ کو پہلے اس سیریز کا تعارف کرواؤں یا کیا میں آپ کو سب سے پہلے اس سیریز کا پس منظر پیش کروں۔ تعارف اس کا کچھ یہ ہے کہ 30 آیات کے ذریعے ہم اپنے رب کے کلام سے دوبارہ جڑنے کی کوشش کریں گے۔ اس رمضان میں کریں گے کیا کہ ان آیات انقلاب کے ذریعے ہم پورے قرآن پاک میں سے ہر روز ایک پارہ لیں گے اور اس پارے میں سے ہم اس آیت کو صرف ڈسکس کریں گے جو میں نے سمجھا کہ ہمارے اس معاشرے کے وہ جو تمام مسائل ہیں دینی بھی اور دنیاوی بھی ان کو حل کرنے کے لیے ناگزیر ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ان 30 آیات کے ذریعے ہم اپنے رب کے کلام سے دوبارہ جڑتے ہیں۔ اصل میں کنسیپٹ یہ ذہن میں آیا کہ سارے بچے جو مجھ سے سوال پوچھتے ہیں وہ ایک ہی اس کا خلاصہ ہوتا ہے کہ سٹارٹ کہاں سے کریں، کیسے دین کی طرف آئیں اور کیسے پھر اس سفر کے اوپر کوئی ہمیں بیک گیئر نہ لگے۔ تو یہ ساری چیزیں سوچتے ہوئے مجھے 2.5 سال کا عرصہ لگا آیات انقلاب کو بنانے میں۔ پاکستان بھر میں مختلف شعبہ زندگی کے لوگوں کو ڈے ان ڈے آؤٹ بلا ناغہ میں روز الحمدللہ 17 سالوں میں لوگوں کو دین کی دعوت کی طرف دیتا رہا اور ان کو بلاتا رہا۔ تو اس عرصے کے دوران جو میں نے پاکستان کے معاشرے کو بہت گہرائی سے اور بہت کلوزلی اس کو دیکھا اور میرے احساسات کیا بنتے گئے اور پھر کیوں میں نے قرآن پاک کی ایک دعوت کی طرف یہ لیکچر بنایا ہے اور اوبویسلی یہ سیریز کی صورت میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ ان کے لیے ہے جو زندگی کی تھکن سے چور ہو چکے ہیں، جو بدلنا تو چاہتے ہیں لیکن آغاز کا راستہ نہیں جانتے، جو راتوں کو روتے ہیں لیکن صبح کو کچھ بدل نہیں پاتے۔ یہ چند آیات نہیں، یہ انقلاب کے بیج ہیں۔ یقین جانیے اگر ہم سب نے اپنے دل کی زمین کو اچھی طرح تیار کر لیا تو پھر ہمیں رزلٹ ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان آیات کا صرف سامع نہیں بلکہ عامل بھی بنا دے، اور وہ قرآن پاک جو برسوں سے طاقوں میں موجود ہے وہ ہمارے وجود میں بیدار ہو جائے۔ اور پس منظر اس کا یہ ہے کہ اس سیریز کو بنانے میں تقریباً پچھلے 3-4 سالوں میں جو میرے یونیورسٹیز کے لیکچرز تھے تو اس میں سے جی سی یونیورسٹی میں نے سیرت کا ایک لیکچر دیا تو وہاں ایک اسٹوڈنٹ نے اٹھ کے جو مجھ پہ سوال واپس لوٹایا تو وہ سوال بہت اہم ہے، اور یہ آیات انقلاب کو بننے میں اس اسٹوڈنٹ کا، اس بی ایس کے اسٹوڈنٹ کا بہت ہاتھ ہے۔ اور اسی طرح کو 3 سال پہلے کی بات ہے، کش یونیورسٹی میں بھی کوہارٹ میں میرا 2 گھنٹے کا سیرہ لیکچر تھا۔ اس کے بعد بھی مجھے بی ایس کے ایک اسٹوڈنٹ نے ایسا سوال پوچھا کہ وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ سارا پس منظر آگے چل کے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے لیکچر کے بعد وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا بی ایس کا، وہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا کہ تیسر صاحب ہم نے سیرت کو سنا، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ایک اچھی دیندار لائف گزاریں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں جب اس طرف کو ییلڈ کرتا ہوں یا اس طرف مائل ہوتا ہوں تو مجھے دوسرے باقی تمام مسالک والے اور دوسرے فکر والے کہتے ہیں کہ بھئی یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ کافر لوگ ہیں، حق صرف ہمارے پاس ہے۔ اور اگر ادھر آ جاؤں تو ادھر والے کہتے ہیں کہ یہ باقی سب گمراہ ہیں اور حق صرف ہمارے پاس ہے۔ اور اگر سامنے آ جاؤں اور ان کی فکر کو اپنا لوں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بس ہمارے پاس حق ہے، باقی یہ سب کے پاس گمراہی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، اس بچے نے کہا کہ میں تو پیرانوائڈ ہو جاتا ہوں اور اس لیے میرے لیے یہ دین کی طرف آنا بہت مشکل ہے، اور اس کے اوپر کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ واقعی ایسا ہی معاملہ ہے۔ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ جو ہم آج کل دیکھتے ہیں مذہبی طبقے کے درمیان جنگ جاری رہتی ہے، تو اس کی وجہ سے تو شاید میرے جیسا ایک عام بندہ بھی دین کی طرف آنے سے ہچکچاہٹ محسوس کرے۔ تو پھر آغاز کہاں سے کرے؟ وہ جو مجھے کسٹ میں سوال ہوا وہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، وہ بھی سنتے چلیے تاکہ آپ کو پس منظر سارا سامنے آ جائے۔ اس میرے 2 گھنٹے کے لیکچر کے بعد اس اسٹوڈنٹ نے کہا کہ تیسر صاحب بہت اچھی باتیں لگی ہمیں سیرت کی، ہم نے 2 گھنٹے سنا اور اس وقت میرا ایمان ایسے ہے، میں بوسٹ اپ ہو چکا ہوں۔ یہی بیٹھے بیٹھے میں نے سوچا ہے کہ میں نماز میں کوئی ناغہ نہیں کروں گا، لیکن تیسر صاحب یہ تقریباً 1 ہفتہ میرا یہ سسٹم چلے گا اور اس کے بعد پھر 5 میں سے 3 نمازیں رہ جائیں گی، پھر اس کے بعد شاید ایسا ہوگا کہ 2 نمازیں رہ جائیں گی، اور پھر ایسا ہوگا کہ چند دنوں کے بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں گا۔ تو تیسر صاحب ہم جب نیک بنتے ہیں تو اس معاشرے کی وجہ سے، اس یونیورسٹی کے ماحول کی وجہ سے ہم تھوڑے عرصے کے بعد پھر اس سے زیادہ دور جا چکے ہوتے ہیں۔ اس کا کیا حل ہے؟ تو آپ دیکھ لیں، جی سی کا یہ کویشچن، کسٹ کا یہ کویشچن، اور اسی طرح مجھے 17 ایئرز ہونے کے یونیورسٹیوں میں ایک کے بعد ایک کویشچن یہی ہوتا ہے۔ تو اس سارے پس منظر میں پھر
جو چیز مجھے نظر آئی وہ ایک رائٹر نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جتنی دین کی محنتیں آپ لے لیں اس کسی محنت میں بنیادی طور پر قرآن موجود نہیں ہے، اور میں ان سے 100% متفق ہوں. آپ میں سے جو اس سے متفق نہ ہونا چاہے تو نہ ہو، لیکن یہ 100% صحیح بات ہے. ہمارے پاکستان کی بڑی بڑی ملینز فالورز والی بھی جو محنتیں ہیں اس میں قرآن کریم کہیں نظر ہی نہیں آتا. تو اصل کنسپٹ یہ ہے کہ 6200 سے زائد قرآن پاک کی آیات ہیں، لیکن میں آپ کے لیے 2.5 سال محنت کر کے ہر پارے میں سے صرف ایک آیت چن کے لایا ہوں، اور ہم ہر روز یعنی کہ جب پہلا روزہ پہلا پارہ اس میں سے ایک آیت، دوسرا روزہ دوسرا پارہ اور اس میں سے ایک آیت انقلاب چن کر اور اس کے ذریعے کچھ تھوڑا سا میسیج آپ تک پہنچانے کی یہ کوشش ہے کہ تاکہ ہمارے اندر وہ انقلاب کے بیج آ جائیں اور پھر ہم مرتے دم تک اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. اور ان 30 آیات کے ذریعے اپنے رب کے کلام کے ساتھ دوبارہ جڑنے کی یہ ایک دعوت ہے اور ایک محنت ہے. اللہ پاک جو کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے روزے پہلے پارے کی آیت انقلاب کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.